تو چلیں بغیر کسی تاخیر کے اس معلوماتی تجزیے کا آغاز کرتے ہیں۔ آج کے سیشن میں ہمارا سارا فوکس ان زبردست اور آزمائے ہوئے پارٹ ٹائم کمائی کے طریقوں پر ہے جو واقعی کام کرتے ہیں۔ خاص طور پر اسٹوڈنٹس اور پارٹ ٹائم کام کرنے والوں کے لیے یہ کچھ ایسی بہترین ٹرکس اور ٹپس ہیں جن کے ذریعے معمولی ڈیجیٹل ٹاسک سے لے کر ایک مکمل ای کامرس کاروبار تک کا سفر بڑی آسانی سے طے کیا جا سکتا ہے۔ تو آئیے ذرا تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ ہماری آج کی بات چیت کا ایجنڈا بہت سیدھا سا ہے۔ ہم شروعات کریں گے مائکرو ٹاسکس اور ایپس سے، پھر بات ہوگی فری لانسنگ اور ڈیجیٹل سکلز کی، اس کے بعد ای کامرس اور ری سیلنگ، پھر کانٹینٹ کریشن، اور آخر میں کچھ زبردست آف لائن اور لوکل کاموں کا جائزہ لیں گے۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے ایک بہت اہم بات، حقیقت پسندانہ توقعات رکھنا بے حد ضروری ہے۔ کوئی بھی ایسا جادوئی طریقہ نہیں ہے جو راتوں رات کروڑ پتی بنا دے۔ ان تمام ذرائع سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ ایک مستحکم سائیڈ انکم کے لیے سچی لگن اور محنت درکار ہوتی ہے۔ مستقل مزاجی ہی وہ اصل کنجی ہے جو ان تمام ٹرکس کو کامیاب بناتی ہے۔ تو ہمارا پہلا سیکشن ہے مائکرو ٹاسکس اور ایپس، یعنی بالکل زیرو انویسٹمنٹ کے ساتھ کمائی کا آغاز۔ اب دیکھیں، ڈیجیٹل دنیا میں آج کل بہت سی ایسی ایپس ہیں جو چھوٹے موٹے ٹاسکس پر پیسے دیتی ہیں، جیسے مرکز ایپ ہے جہاں بغیر کسی سرمایے کے ری سیلنگ کی جا سکتی ہے، یا پھر ٹولو کا جہاں اے آئی ڈیٹا کو کیٹیگرائز کر کے پیسے کمائے جا سکتے ہیں۔ اگر گیمز کا شوق ہے تو ونزو پر گیمنگ کر کے، سروے جنکی پر سروے مکمل کر کے، یا پھر سیویئر پر کیش بیک لے کر بھی چھوٹے انعامات جیتے جا سکتے ہیں۔ کلپ کلیپس پر تو صرف ویڈیوز دیکھنے کے بھی پیسے ملتے ہیں، اور یہ سب کچھ بس ایک اسمارٹ فون سے ممکن ہے۔ اچھا، ان مائکرو ٹاسکس کی سب سے کمال کی بات ان کی لچک ہے۔ انہیں بس جب بھی وقت ملے چلتے پھرتے کیا جا سکتا ہے۔ ہاں، یہ ضرور ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ان سے ملنے والی رقم تھوڑی کم ہوتی ہے، یعنی انہیں ایک مکمل تنخواہ کا متبادل تو نہیں کہا جا سکتا، لیکن جیب خرچ نکالنے یا ڈیجیٹل کمائی کی دنیا میں پہلا قدم رکھنے کے لیے یہ ایک زبردست ٹرک ہے۔ اب بڑھتے ہیں اپنے دوسرے سیکشن کی طرف، جو ہے فری لانسنگ اور ڈیجیٹل سکلز۔ یہاں سے کمائی کے امکانات سیدھا عالمی مارکیٹ سے جڑ جاتے ہیں۔ ذرا سوچئے، یہ کتنی زبردست بات ہے کہ آپ پاکستان کے سرکاری ادارے جیسے کہ نیو ٹیک باقاعدہ طور پر ای کامرس اور فری لانسنگ کی تربیت دے رہے ہیں۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ڈیجیٹل سکلز اب کوئی عارضی شوق نہیں رہا، بلکہ ایک مکمل تسلیم شدہ کریئر بن چکا ہے۔ جب سرکاری نصاب میں ایسی چیزیں شامل ہو جائیں تو سمجھ جائیں کہ مارکیٹ میں ان کی ڈیمانڈ کس قدر زیادہ ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ اس کا آغاز کیسے کیا جائے؟ فائیور یا اپ ورک جیسے پلیٹ فارمز پر کام شروع کرنا بہت ہی سیدھا سا کام ہے۔ بس یہ 5 قدم ہیں۔ سب سے پہلے ایک زبردست سی پروفائل بنائیں، پھر اپنی سکل کے مطابق جابز ڈھونڈیں، کلائنٹس کو ایک بہترین پروپوزل بھیجیں، کام مکمل کریں اور بس اپنی رقم وصول کریں۔ یہ سیدھے سادے قدم مقامی ٹیلنٹ کو پوری دنیا کے کلائنٹس سے جوڑنے کی ایک بہترین ٹپ ہیں۔ اچھا، یہاں پر ایک بہت بڑی غلط فہمی دور کرتے چلیں۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ فری لانسنگ تو بس تجربہ کار پروگرامرز یا ویب ڈیولپرز کا ہی کام ہے۔ ایسا بالکل نہیں ہے۔ ذرائع بالکل واضح کرتے ہیں کہ اگر کوئی بالکل نیا ہے تو وہ بھی کینوا جیسے ٹولز پر سادہ گرافکس بنا کر یا چیٹ جی پی ٹی اور لیونارڈو اے آئی کی مدد سے ہیش ٹیگز اور تصاویر بنا کر پیسے کما سکتا ہے۔ ظاہر ہے ہائی سکل والے کاموں میں منافع زیادہ ہے، لیکن لو سکل سروسز سے آغاز کرنا بھی ایک شاندار حکمت عملی ہے۔ اب آتے ہیں اپنے تیسرے سیکشن کی طرف، ای کامرس اور آن لائن ری سیلنگ، یعنی بغیر کوئی دکان خریدے اپنا آن لائن سٹور شروع کرنا۔ آن لائن بیچنے کی 2 بڑی کیٹیگریز ہیں۔ ایک طرف تو ڈیجیٹل پروڈکٹس ہیں، جیسے کہ ای بکس یا آن لائن کورسز۔ ان کی سب سے کمال کی بات یہ ہے کہ انہیں ایک بار بنائیں اور بار بار بیچیں، اور شپنگ کا خرچہ بھی بالکل صفر۔ دوسری طرف فزیکل پروڈکٹس ہیں، جنہیں دراز، فیس بک مارکیٹ پلیس یا حتیٰ کہ واٹس ایپ بزنس کے ذریعے بھی بیچا جا سکتا ہے۔ دونوں کے اپنے فائدے ہیں، فیصلہ بس یہ کرنا ہوتا ہے کہ کون سی چیز بیچنے میں زیادہ مزہ آتا ہے۔ اور اگر فزیکل پروڈکٹس بیچنی ہے تو ڈراپ شپنگ اسٹوڈنٹس اور پارٹ ٹائم کام کرنے والوں کے لیے ایک انتہائی زبردست اور سمارٹ ٹرک ہے۔ اس میں کوئی مال یا انوینٹری خرید کر رکھنے کا جھنجٹ ہی نہیں ہوتا۔ جیسے کوئی آرڈر ملتا ہے وہ سیدھا سپلائر کو فارورڈ کر دیا جاتا ہے اور سپلائر خود وہ چیز کسٹمر تک پہنچا دیتا ہے۔ سارا فوکس صرف اور صرف مارکیٹنگ پر رہتا ہے نا کمار کا آئیڈیا؟ چلیں اب بڑھتے ہیں چوتھے حصے کی جانب، جو کہ ہے کانٹینٹ کریشن، یعنی مواد کی تخلیق، خاص طور پر یوٹیوب اور سوشل میڈیا پر۔ اب سب سے پہلا سوال جو ذہن میں آتا ہے وہ یہ
کہ ویڈیوز آخر کس ٹاپک پر بنائی جائیں۔ ذرائع بڑی دلچسپ بات بتاتے ہیں کہ کسی بھی ایسی چیز پر ویڈیوز بنائی جا سکتی ہیں جو روزمرہ زندگی کا حصہ ہو، چاہے وہ کوکنگ ہو، کپڑوں کی ڈیزائننگ، کچھ سکھانا ہو یا پھر بس روزمرہ زندگی کے ولاگز۔ اس کے لیے شروع میں کسی مہنگے کیمرے کی ضرورت نہیں پڑتی، صرف ایک اسمارٹ فون اور تھوڑی سی مستقل مزاجی سے کام شروع کیا جا سکتا ہے۔ اور ایک بار جب دیکھنے والوں کی اچھی خاصی تعداد بن جائے تو کمائی صرف ایڈ سینس تک محدود نہیں رہتی، پھر برانڈز کی طرف سے اسپانسرشپس بھی آتی ہیں، ایفیلیٹ مارکیٹنگ کے ذریعے بھی پیسہ بنتا ہے اور اپنے بنائے ہوئے کورسز یا پروڈکٹس بھی بیچے جا سکتے ہیں۔ یعنی کمائی کا صرف ایک دروازہ نہیں بلکہ بیک وقت کئی راستے کھل جاتے ہیں۔ یہ واقعی ایک گیم چینجر ثابت ہو سکتا ہے۔ یہاں ایفیلیٹ مارکیٹنگ کو ذرا غور سے سمجھتے ہیں۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس میں اپنی کوئی پروڈکٹ نہیں بنانی پڑتی، بس ان مصنوعات کی سفارش کرنی ہوتی ہے جو واقعی اچھی ہوں۔ جب بھی کوئی شخص ویڈیو کے نیچے دیے گئے لنک سے وہ چیز خریدتا ہے تو ایک مخصوص کمیشن خود بخود اکاؤنٹ میں آ جاتا ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے سوتے ہوئے بھی کمائی ہو رہی ہو، جسے ہم پیسل انکم کہتے ہیں۔ اور اب آتے ہیں اپنے 5ویں اور آخری سیکشن پر، آف لائن اور لوکل کام، جہاں ہم مقامی مارکیٹ کے بہترین مواقع کو دیکھیں گے۔ اب ذرا ان آف لائن کاموں کی تفصیل دیکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر یونیورسٹی کے ساتھیوں کے لیے کسی ٹرپ کو آرگنائز کرنا ایک بہت ہی شاندار آئیڈیا ہے۔ اس سے منافع بھی ملتا ہے اور ایک پہچان بھی بنتی ہے۔ یا پھر فوڈ پانڈا اور بائکیا جیسی سروسز، جہاں اپنی مرضی کے اوقات میں کام کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ شام کے وقت اپنا کوئی فوڈ سٹال لگا لینا یا اپنا بائک اور کیمرہ دوستوں کو کرائے پر دینا بھی فوری نقد رقم کمانے کی بہترین ٹپس ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میک ڈونلڈز، KFC یا کھاڑی جیسے بڑے برانڈز میں پارٹ ٹائم نوکری کرنا بظاہر ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ صرف چند پیسوں کے لیے ہے، لیکن اصل میں یہ ایک کارپوریٹ اسکول کی طرح ہے۔ یہاں ایک پراپر سسٹم، ٹائم مینجمنٹ اور بڑے محکموں کے کام کرنے کا انداز سیکھنے کو ملتا ہے۔ یہ تجربہ آگے چل کر کسی بھی بڑی نوکری کے لیے ایک انتہائی مضبوط بنیاد فراہم کرتا ہے۔ تو بات کا نچوڑ یہ ہے کہ راستہ چاہے کوئی بھی ہو، آن لائن فری لانسنگ یا پھر کوئی چھوٹا سا آف لائن بزنس، ان کا اصل فائدہ صرف پیسے کمانے تک محدود نہیں ہوتا۔ ان کاموں سے جو ایک نیا اعتماد ملتا ہے، بات چیت کا ہنر آتا ہے اور نئے لوگوں سے جو زبردست کنیکشنز بنتے ہیں، یہ وہ چھپے ہوئے منافع ہیں جو ساری زندگی ساتھ دیتے ہیں۔ یہ سب چیزیں انسان کی کردار سازی کا ایک لازمی حصہ بن جاتی ہیں۔ ہم نے اس سیشن میں مائکرو ایپ سے لے کر فری لانسنگ اور کنٹینٹ بنانے سے لے کر آف لائن کاموں تک کی تمام بہترین ٹپس کا جائزہ لیا ہے۔ اتنے سارے کارآمد آئیڈیاز سامنے ہونے کے بعد اب صرف ایک ہی قدم باقی رہ جاتا ہے، اور وہ ہے ان پر عمل کرنا۔ کسی بھی ایک راستے کو چنیں، اس پر ڈٹے رہیں اور بس شروع ہو جائیں۔ تو اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہ کون سا پہلا قدم ہوگا جو مالی خود مختاری کے اس شاندار سفر کا آغاز کرے گا۔ بس اسی سوچ کے ساتھ آج کا یہ معلوماتی تجزیہ یہیں ختم کرتے ہیں۔ سیکھتے رہیں اور آگے بڑھتے رہیں۔